خوش آمدید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر پیغام رمضان نیوز ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے۔ افطار کی جانب بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس پر ہم ایک موضوع رکھتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں اپنے علماء کرام سے، اپنے اسکالر سے، اور ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول، حمد باری تعالیٰ، یہ تمام چیزیں بھی ہیں جو ہم اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ ان کو ساتھ ساتھ بناتے رہتے ہیں۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کے حوالے سے سیر اصل گفتگو ہم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جس کے حالات، اس کے واقعات اور پھر غزوہ بدر سے ہم نے سیکھا کیا بحیثیت مسلمان، ہمارے لیے اس میں سبق کیا پنہا ہے، کیا سبق پوشیدہ ہے اس کے اندر، وہ جاننا اور وہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر جو پوشیدہ سبق ہم اس کو جان لیں تو اس کے بعد عملی زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن یا اس پر عمل درآمد وہ کس حد تک ہم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم آج اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے میرے دائیں جانب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، بہت شکریہ سر تشریف آوری کے لیے، ایک بار پھر اس موضوع کے اوپر آج گفتگو ہوگی ہماری۔ نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر قریشی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا اختر صاحب کہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں، کلام آپ سے سنیں گے اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ موضوع کے حوالے سے کلام سناتے ہیں تو آج اس کے اوپر بھی کوئی اگر آپ کے پاس کلام ہو تو ضرور سنائیے گا ہمیں۔ میرے ساتھ بائیں جانب پہ تشریف رکھتے ہیں علامہ حشام الہی ظہیر صاحب، بہت شکریہ سر کہ آپ تشریف لے کر آئے، اور نعت خوانی کے لیے قاری محمد انوار المصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ حشام صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اس کا کہ غزوہ بدر، کیا محرکات بنے غزوہ بدر کے اور کیا حالات و واقعات تھے جس وقت یہ غزوہ پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی آپ نے جو دباچے میں بات کی ہے، اگر غزوہ بدر کی عبرتیں، نصیحتیں اور سبق جو امت کو ملے ہیں اس کے اوپر ایک میرا خیال ہے بڑی طویل نشست چاہیے اگر ہم اس کو مکمل طور پہ احاطہ کریں۔ میں مختصر سا جو آپ نے یہ سوال کیا کہ اس کے حالات و واقعات کیا بنے، تو ابو سفیان جو اس وقت انہوں نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا رضی اللہ، ان کا قافلہ جاتا تھا شام میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ شام سے قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس میں سے تمہیں بڑا مال غنیمت دے، تو اس قافلے کا تعاقب کرتے ہیں۔ میں مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بڑے واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، اس لیے بدر کے اندر جتنے صحابہ پیچھے رہ گئے نبی کریم نے ان کو بالکل تان بھی نہیں کیا، کیونکہ ایک قافلے کا تعاقب کرنا تھا۔ اب یہ سارے ساتھی قافلے کے تعاقب میں نکل رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی جذبہ جہاد اتنا زیادہ ہے کہ عمیر بن ابی وقاص جو ہیں ان کی عمر 13 سے بعد مورخین نے لکھا 16 سال کے درمیان تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایڑیاں اٹھا کے اپنا قد اونچا کر رہے ہیں کہ کہیں رسول اللہ مجھے کم عمری کی وجہ سے نکال نہ دیں، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کو کہا بھی چلے جاؤ، لیکن وہ رونا شروع ہو گئے اور انہوں نے پھر اسی غزوے میں شہادت بھی پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نا وہ کہتے ہیں میں لازمی شریک ہوں گا۔ اب جب ابو سفیان کا قافلہ، ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تعاقب میں ہے، اس نے راستہ بدل لیا۔ جب وہ راستہ بدلتا ہے اتنی دیر میں اس کا ایک قاصد مکہ میں پہنچ چکا ہوتا ہے جو اپنے اونٹ کے ناک کو چیرتا ہے اور عبادے لگاتا ہے۔ حضرت عاتقہ نے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک قاصد آئے گا، اونٹ اس کے ناک چرا ہوگا، اور یہ حضرت عاتقہ نے خواب دیکھی تو ابو جہل نے اس خواب کے جواب میں حضرت عاتقہ نے کہا میں نے دیکھا اونٹ کا ناک چرا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہر گھر کے اندر پتھر گرے ہیں، ہر گھر میں ذرات گرے ہیں۔ تو ابو جہل نے عباس کو کہا کہ اب تمہاری عورتیں بھی معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں گی، یعنی اور یہ خواب کیسی پوری ہوئی کہ اس نے آ کے جھوٹ بولا کہ ابو سفیان کے قافلے کے اوپر حملہ ہو گیا، حالانکہ ابو سفیان بچ چکا تھا۔ تو قریش مکہ اس انتقامی جذبے سے کہ ہمارے قافلے اب یہ لوٹیں گے، وہ سارے کے سارے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے، 1000 بندے کے قریب، بلکہ 1300 ابتدا میں تھا، 300 بعد میں جو ہوئے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے اگر موقع ملا کہ کیوں پیچھے رہ گئے۔ وہ 1300 کا لشکر جس وقت پوری تیاری کے ساتھ نکلتا ہے نا، تو یہ ایک بہت بڑی نصیحت امیز واقعہ یہاں پہ بھی آتا ہے کہ ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اور کہتا کیا ہے، کبھی کہتا ہے لا غالب لکم، تمہارے پر آج کے دن کوئی غالب نہیں آئے، کبھی کہتا ہے انی جار لکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے فلما تراءت الفئتان، جب اس نے دیکھا دو لشکروں کو اللہ کے بھی اترتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نکص علی عقبیہ، اپنے الٹے پاؤں پھر گیا اور کیا کہا، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اس وقت وہ پتہ کیا دیکھ رہا تھا، جبریل امین کو اللہ کی طرف سے اترتا ہوا۔ جب ابلیس نے دیکھا نا، مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ابلیس نے یہ جو الفاظ کیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ کیوں کہا، اس نے سوچا شاید آج کے دن اللہ رب العزت اتنے غصے میں ہے، اتنے جوش میں ہے کہ میری مہلت ہی ختم نہ ہو جائے۔ ابلیس یہ سوچنا شروع ہو گیا۔ تو اس وقت جب لشکر پوری تیاری سے نکل رہا ہے، ابلیس بھی ان کو بھڑکا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اب یہ دیکھیں، یہاں سے وہ لشکر نکلا ہے، یہ لشکر صرف تعاقب پہ نکلا ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوگی کہ اب تو قریش کا لشکر بڑا قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، پہلے انصاریوں کو مخاطب ہو کہ ساتھ تیرا کیا دین ہے، ہم تو قافلے کے تعاقب پہ نکلے تھے، آپ دیکھیں انتظام کیا ہے، صرف 2 گھوڑے ہیں، 313 کا لشکر ہے اور گھوڑے صرف 2 ہیں، صرف 70 اونٹ ہیں، یعنی ٹوٹل ملا کے 72 سواری ہیں اور لشکر 313 کا۔ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں سعد تیرا کیا ارادہ ہے، کیا ہمارے ساتھ لڑے گا؟ تو سعد نے اس وقت وہ تریحی الفاظ کہے تھے، اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اللہ کی قسم دریاؤں میں اترنے کا حکم دے دیں ہم آپ کے ساتھ اتر جائیں گے۔ تو مقداد کی طرف رسول اللہ نے دیکھا تو مقداد نے کہا ہم موسیٰ کے قوم جیسے نہیں ہے کہ آپ کو کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے اوپر تیر آنے سے قبل ہمارے حلق اپنا خون گرا دیں گے، ہمارے جسموں میں روح باقی نہیں رہے گی، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کی بات کے اوپر مکمل اعتماد کر لیا، لیکن صرف انہی کے اوپر انحصار نہ کیا بلکہ سجدے کے اندر سر کو رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر جیسے جلیل القدر صحابی نے آ کے کہا بس کر دیجئے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، جیسے حضرت خدیجہ نے کہا تھا نا، جیسے وہی الفاظ ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ نبی کریم نے کہا چھوڑو، رہنے دو، رکو، جب تک مجھے آسمان سے مدد کا پروانہ نہیں ملتا میں سجدے میں رہوں گا۔ اذ تستغیثون ربکم، قرآن کہتا پھر فاستجاب لکم، جب رسول اللہ نے سجدہ کیا اللہ نے سنا، اور کیا سنا؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے کہا میں آسمان سے 1000 فرشتوں کو نازل کروں گا، جبریل بھی آئیں گے، میکائیل بھی آئیں گے، 3000 فرشتے بھی آئیں گے، 5000 فرشتے بھی آئیں گے۔ تو یہ تو ابتدائی دباچہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے میدان سے پہلے اپنے صحابہ کے ساتھ یہ تیاریاں کر رہے ہیں اور صحابہ کو انگیخت کر رہے ہیں اور صحابہ کو جہاد کے اوپر مادہ کر رہے ہیں، اور محرخین نے لکھا ہے کہ 313 کے لشکر کے پاس کسی کے پاس تیر تھا، کسی کے پاس نہیں تھا، لشکر کا تعاقب ہے، کسی کے پاس تلوار تھی، لیکن کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور یہ واقعہ مینوان پورا ہوا، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکڑی دی اور معجزہ ایسا ہوا وہ لکڑی دوبارہ تلوار میں بدل گئی اور وہ صحابی تلوار کے ساتھ جنگ کرتا رہا، تو آخر میں وہ جنگ یمامہ میں وہ صحابی بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ تو ہے دباچہ مقدمہ، یعنی غزوہ بدر سے پہلے کے جو واقعات ہوئے، اور غزوہ بدر کے اندر جو واقعات ہوئے وہ تو بڑے زیادہ محیر الوقت۔ بہت زبردست آپ نے ہشام صاحب ابتدائی جس طریقے سے دیا، علامہ صاحب جو آغاز کیا کہ اس سے پہلے تک کا، تو میں چاہوں گا ذرا گفتگو کو اس سے تھوڑا آگے آپ بڑھائیے کہ یہ جو واقعات جو پہلے اور اللہ کی مدد آئی، 313 تھے لیکن ساتھ میں جو اللہ کی مدد اور جو یقین کامل تھا جس نے اللہ کی مدد نے وعدہ کر کے اتارا، تو آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر اور کہاں 313 لوگ، لیکن اللہ کی مدد جب ہو تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آغاز غزوہ بدر پر بڑا روح پرور دل آویز اسلوب میں بھائی علامہ شام الہی ظہیر صاحب نے کر دیا، بڑی اچھی باتیں، بڑی خوبصورت روح پرور انہوں نے فرمائی۔ یقیناً میں وہیں سے بات شروع کروں جہاں سے انہوں نے ختم کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس سے بارکہ ہمارے سامنے پیش فرمایا کہ سر نبوت کا بدر کی ننگی ریت پہ رکھ کر آپ دیدہ ہو کر اللہ سے بار بار عرض کر رہے ہیں مولا کریم میں تجھے وہ یاد دلاتا ہوں وعدک الذی وعدتنی، جو تو نے میرے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں، ان تہلک ھذی الاصحابہ فلا توبد فی الارض ابدا، اللہ میری زندگی کی یہی پونجی ہے جو میں سمیٹ کے یہاں پہ لے آئے، ابو بکر صدیق میری زندگی کا سرمایہ، یہ عمر فاروق، یہ حیدر مرتضیٰ، یہ بلال حبشی، یہ میری زندگی کا حاصل ہے، یہ سرمایہ وہ میں نے پیش کر دیا ہے۔ اگر یہ 313 آج شہید ہو گئے نا تو روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ صرف شہادت ہی مقصود نہیں تھی، ان کی زندگی اور سلامتی، یہ سپہ سالار ہوتا ہے، یہ جرنیل ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کی زندگی اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ ان کی سلامتی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، جیسے ابھی ظہیر صاحب نے ارشاد فرمایا، آسمان سے پھر وحی آئی، اللہ پاک نے کیا فرمایا، تو 313 لے کے آئے میرے حبیب، کیوں پریشان ہوتا ہے، میں 1000 فرشتے آسمان سے نازل کر رہا ہوں۔ اور فرشتے بھی پتہ کیسے تھے، جبریل امین نے صحیح بخاری میں حدیث ایک دفعہ پوچھا میرے آقا علیہ السلام سے، ما تعدون اہل بدر فیکم، جو بدری صحابہ ہیں ان کی شان اور مقام آپ کی امت میں کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں من افضل المسلمین، بدری صحابہ میری امت میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح بدری صحابہ ساری امت میں اعلیٰ ہیں، اسی طرح بدری صحابہ آسمان کے سارے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، جو بدری ملائکہ تھے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو وہ ملائکہ 1000، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چھوڑا، اللہ کے کنڈے کو پھر کھٹکھٹایا تو آسمان سے آواز آئی بثلاثۃ آلاف، میرے محبوب اب تو مطمئن ہو جائیں، میں 3000 بھیج رہا ہوں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی رو رہے، یا اللہ میں 313 بڑے میرے جان نثار اور قیمتی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب پاک بے خمسۃ آلاف، میں 5000 بھیج رہا ہوں. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آہوزاری کو جاری رکھا. بالآخر رب نے یہ فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، میرے حبیب 1000 نہیں 3000 5000 انی معکم، میں رب خود بھی آ رہا ہوں. نبی پاک علیہ وسلم کو نیند آئی، تھوڑی سی اونگ آئی، آنکھ کھلی نا، جیسے ابھی انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے نا، نبی پاک کی عریشہ کے باہر چوکیدار بن کے کتنا جگرا تھا ان کا. نبی پاک جیسی ہستی کی حفاظت کے لیے اکیلے کھڑے تھے تلوار پکڑ کر. آئے نبوت کی چادر کو گرا ہوا دیکھا نا، آپ اس طرح میں کبھی کھڑے ہو کے دعا مانگتے تھے، کبھی سجدے میں جا کے، تو وہ نبوت کی چادر کو اٹھایا، ریت کو جھاڑا، نبوت کے کندھوں پہ ڈالا اور فرمایا حسبک یا رسول اللہ، آقا آپ اطمینان کریں، اللہ پاک ضرور آپ کی مدد فرمائے گا. آقا کو تھوڑی سی اونگ آئی، آنکھ کھلی تو باہر تشریف لائے، مسکراتے ہوئے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب یہ بھاگ جائیں گے، اللہ کی مدد آ گئی. اور کیا ساتھ فرمایا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ، ھذا جبریل، ھذا جبریل آخذ براس فرسہ وعلیہ ادات الحرب، یہ جرنیل بن کر جبریل، ادات الحرب کا مطلب ہے کہ جو ساز و سامان ہوتا ہے نا جنگ کا، وہ سارا زرہ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، پورا ایک فوجی بن کر جرنیل بن کر فرمایا وہ جبریل سامنے کھڑا ہے اور اپنے گھوڑے کی مہار پکڑ کے کھڑا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے، آ چکا ہے جبریل اپنی فوج کو لے کر. اللہ اللہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثیت سپہ سالار اپنی فوج کو صفوں میں کھڑا کیا. اب جب صفوں میں کھڑا کیا نا تو سامنے وہ نکلے، جو ان کا سپہ سالار تھا، عموماً لوگ تو کہتے ہیں نا ابو جال، نہیں وہ نہیں تھا، اتبا تھا سپہ سالار ان کا، اور اس کا بھائی نکلا شیبہ، اور اس کا بیٹا ولید تھا اتبا کا. وہ تینوں نکلے، تینوں قریشی سردار تھے. انہوں نے کہا جی او ہمارے مقابلے میں انفرادی مقابلے ہوتے تھے اس وقت، وہاں سے پھر جنگ شروع ہوتی تھی. تو 3 انصاری صحابہ جان نثار نکلے. تو انہوں نے کہا من انتم، کون ہو تم؟ قالوا رہط من الانصار، ہم انصاری. کہا تم دہقان اور کسان ہو، تمہارا تو ہمارا جوڑ ہی نہیں، ہم تو سردار ہیں، سرداروں سے لڑیں گے. سردار نکالو جی قریشی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ بات سنی نا، حضرت حمزہ کو اشارہ فرمایا تم جاؤ، حضرت علی المرزا کو فرمایا تم جاؤ، اللہ اپنے پھپھی زاد بھائی عبیدہ ابن حارث سے فرمایا تم جاؤ. تینوں سردار نکلے نا میدان میں. کہا اب ٹھیک ہے. حضرت اتبا، حضرت حمزہ کے مقابلے میں اتبا تھا، حضرت علی المرزا کے مقابلے میں اس کا بیٹا ولید تھا، اور حضرت عبیدہ کے مقابلے میں شیبہ تھا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے سب سے حضرت حمزہ کی مبارزت ہوئی. سب سے پہلے انہوں نے اتبا ان کا سپہ سالار تھا، تھوڑی سی دیر کے بعد حضرت حمزہ نے اس کو واصل جہنم کر دیا. پھر ولید آیا مقابلے میں، اس کا بیٹا بڑا خونخوار، جس کا باپ اس کے سامنے قتل ہوا. اب اندازہ لگائیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی. تلوار گھماتے ہوئے آیا سامنے حیدر مرتضیٰ سے، اگلے ہی لمحے اس کا بھی کام تمام ہو چکا تھا. شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ آئے، انہوں نے بھی اس کو زخمی کیا، خود بھی زخمی ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ نے آگے بڑھ کر شیبہ کا کام بھی پورا کر دیا، عبیدہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے. اور پھر ادھر سے ایک اور اس کا نام تھا، وہ ایک بہت بڑے سردار کا بیٹا تھا، اس نے پوری سر سے لے کے پاؤں تک، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، لوہے کی زرہ پہنی، صرف آنکھیں خالی تھی. کہا کہ آؤ جی ابو کرش میں ہوں بڑا سپہ سالار. حضرت زبیر نبی پاک کی پھوپھی زاد بھائی نکلے میدان میں، اور جاتے ہی انہوں نے برشی ماری اس کی آنکھ میں نشانہ باندھ کر، چونکہ صرف آنکھ ہی خالی تھی، آنکھ میں ماری اور اتنے زور سے ماری کہ اس برشی کے دونوں کنارے جو تھے نا وہ کند ہو گئے. اور بعد میں برشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس لے لی، کہا مجھے یہ نشانی کے طور پہ، پھر تبرک کے خلفائے راشدین کے پاس وہ رہی، بالآخر عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے کے پاس منتقل ہوئی تو وہ بھی مر گیا. اس کے بعد جنگ آغاز شروع ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. کیا فرمایا؟ آقا سپہ سالار فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اور میرے مجاہدوں آگے بڑھو، یہ بدر کی ریت پہ نہیں بڑھ رہے، اس جنت کی طرف پیش قدمی کر رہے ہو کہ جس کی لمبائی تو لمبائی، اس کی چڑائی بھی ارض و سما سے زیادہ ہے. ایک صحابی تھے عمیر ابن حمام انصاری، دیوانوں کی طرح گھومنے لگا، جیسے انسان دیوانہ نہیں ہو جاتا، کہتا ہے بخن بخن یا رسول اللہ، واہ واہ اللہ کے رسول، کیا فرما دیا آپ نے. میرے آقا فرماتے ہیں ما یحملک علی قولک بخ بخ، یا عمیر کیا ہو گیا، یہ بخ بخ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں لا واللہ الا رجاء ان اکون من اہلہا. آقا دل میں یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ آج زندہ و سلامت مدینے میں واپس نہ جاؤں، بلکہ یہاں سے جنت میں سیدھا چلا جاؤں. میرے آقا فرماتے ہیں انک من اہلہا. کوئی سپہ سالار بھی ایسا چشم فلک نہیں دیکھا، اپنے فوجی کو وہیں پہ جنت کی ضمانت دے رہا. فرمایا جاؤ، اللہ نے تیری یہ بات پوری کر دی.
اپنے تھیلے سے کھجوریں نکالی کہ 2-4 کھجوریں کھا لوں توانائی اور زیادہ ہو جائے، لیکن فوراً دل میں خیال آیا، کہتے ہیں اگر مجھے اتنی بھی اب زندگی مل جائے نا کہ میں یہ کھجوریں ختم کر لوں، واللہ انہا لحیات طویلہ، اللہ کی قسم یہ زندگی بھی بڑی لمبی زندگی ہے، اب اتنی زندگی بھی اللہ کی جنت سے دور ہے نا مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں چونکہ پہلی صف میں کھڑا تھا، نظر تو یمینی وہاں شمالی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، ننھے منھے 2 انصاری بچے میرے سامنے ساتھ کھڑے تھے، جیسے ابھی انہوں نے فرمایا نا حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر 13 سال کے تھے، اور حضرت عمیر جب ان کو اجازت مل گئی تو سعد بن ابی وقاص نے خود تلوار ان کے گلے میں لٹکائی۔ اس طرح کے نوجوان دائیں اور بائیں میرے معاذ اور معوذ کھڑے، کہتے ہیں فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَظْلَمٍ مِّنْهُمْ، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ دائیں بائیں نوجوانوں کی بجائے کوئی بڑے کڑیل نوجوان ہوتے تو میں اپنے دونوں پہلوؤں سے محفوظ رہ کر اور میں آگے بڑھ کے اپنے کرتب دکھاتا بہادری کے۔ کہتے ابھی میں سوچ رہا تھا کہ دائیں والے نے مجھے کھینچ کے کہا اے امّے هل تعرف ابا جہل، چچا جان ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں انصاری ہوں، مدینے میں پلا ہوں، وہاں پیدا ہوں، میں جانتا نہیں ہوں اس کی شکل کیسی۔ کہا کہ میں تو جانتا ہوں مگر تجھے کام اس سے کیا ہے؟ فما حاجتک الیہ ابن اخی، کہا اخبرنی انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے پتا چلا وہ نبی پاک کو برا بھلا کہتا ہے، لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت العادل منا، اگر میں نے آج اس کو دیکھ لیا نا بدر کی ریت پہ، اللہ کی قسم یا زندہ و سلامت وہ واپس نہیں جائے گا یا زندہ و سلامت میں واپس نہیں جاؤں گا۔ بائیں والے نے بھی یہی پوچھا، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا ہو نہ یہ ساکی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، جمنے داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساکی تو میں بھی نہ، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو دنیا میں تو تم بھی نہ ہو۔ تو کہا میں نے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ کہتے ابھی میں سوچ رہا تھا سامنے سے ابو جہل آیا، میں نے اشارہ کیا، وہ باز کی طرح جھپٹے، حدیث پاک کے الفاظ سکر کی طرح بازوں کی طرح دونوں جھپٹے، اگلے لمحے میں نے دیکھا کہ ابو جہل وہ ریت پہ تڑپ رہا تھا اور اس کی گندی روح جو ہے وہ پرواز کری تھی جہنم کی جانب۔ تو یہ تھے صحابہ کرام کی جانثاریاں میدان بدر میں۔ تو یقیناً آج ہمیں وہاں سبق یہی مل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وفاداری اور پیار اور دین کے لیے ہمیں یہی جذبہ اور ہونا چاہیے۔ موٹیویشن خاص طور پہ علامہ صاحب جو موٹیویشن کی بات ہے یہاں پہ، یقین کامل کی بات ہے، اور وہ یہ یقین کامل کہ جب آپ تعداد میں بھی کم ہو، جب آپ جو ہے وہ استعداد میں بھی کم ہو، جب آپ کی کیپیسٹی بھی کم ہو، لیکن جب آپ کو اللہ پر یقین ہے اور ایمان ہے تو پھر آپ بڑے سے بڑے پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو اس طرح یہ تو سب سے بڑا جذبہ تھا ہی، اس کے علاوہ چیزیں جب وہ ہوا تو مجھے ذرا بتائیے گا، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جب علامہ صاحب نے یہ بات کی، تھوڑا سا آپ اسی چیز کو آگے بڑھائیے کہ جب ہو گیا، فتح ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا آگے، اور مال و متاع کی تقسیم اور اس میں جو جنگی قیدی بنانے کا سلسلہ وہ کیا تھا؟ رئیس بھائی میں تو پہلے اقبال کا ایک شعر پڑھوں گا کہ ہماری امت کے لیے، رہتی دنیا کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی اگر فضائے بدر پیدا کی جائے، اب بھی وہی نیت ہو، اب بھی وہی دعائیں ہو، ابھی بھی کفار سے لڑنے کا وہی جذبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی مدد ہمیشہ کے لیے ہے، یہ صرف بدر کے لیے خاص نہیں ہے۔ بدر کے اندر اگر آپ غور کریں تو آپ بتائیں کہ بدر میں مقابل میں کون ہے اور ادھر کون ہے، ذرا لشکروں کا یہ بھی ذرا موازنہ کیجیے۔ رسول اللہ کے چچا عباس ادھر ہیں، بڑی جلیل القدر ہستی ابو العاص دماد ہیں اس سائیڈ پہ کھڑے ہیں، یعنی گویا یہ کیا وجہ تھی، یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا ایسا نعرہ تھا، وہ کون سا ایسا مشن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تو آپ کے اپنے ہی چچا، آپ کے اپنی ہی برادری، آپ کے اپنے ہی کنبے کے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ مصعب بن عمیر ادھر کھڑے ہیں، سگا بھائی سامنے کھڑا ہے، ابو بکر ادھر کھڑے ہیں، بیٹا سامنے کھڑا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے بابا آپ تلوار کے نیچے میرے 1-2 مرتبہ آئے لیکن میں نے آپ کے باپ کی لحاظ کرتے ہوئے آپ کے اوپر تلوار نہ اٹھاؤ۔ ابو بکر نے کہا اگر اللہ کی قسم تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرا لحاظ نہ کرتا۔ اور اتنے صحابہ نے یہ تاریخ رقم کی، اپنے ہی رشتہ داروں کو کاٹ ڈالا۔ یہ بھی اگر آپ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ جب یہ قیدی بنائے گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے 2 بندوں سے، ایک ابو بکر سے، ایک عمر سے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا کیا کیا جائے، حضرت ابو بکر نرم مزاج سے انہوں نے کہا ان کو فدیہ دے کے نا قیدی اللہ تعالیٰ نے 70۔ اچھا یہ بھی ایک بڑا دلچسپ باب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر پہلے یہ وحی آئے تو دیکھیں، آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اپنے صحابہ کو اس جگہ فلاں جگہ ابو جہل مرے گا، فلاں جگہ عتبہ مرے گا، فلاں جگہ شیبہ مرے گا، فلاں جگہ یہ مرے گا۔ اب بتائیے اس چیز کا تعلق کسی مشاہدے یا تجربے سے ہو سکتا ہے؟ یہ وحی سے ہوتا ہے۔ یہ وحی آئی تو رسول اللہ نے جگہ بھی متعین کر دی، اور اگر وحی نہیں آئی تو آپ کو پتا اس واقعے کے اندر نبی کریم کے بیوی کا ہار اونٹ کے نیچے تھا،
نہیں پتہ لگا، صحابہ ڈھونڈتے رہے، فجر کی نماز گزر گئی. تو یہ تعلق وحی کے ساتھ تھا. رسول اللہ بتا رہے ہیں فلاں 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 جگہ کے اوپر گرے گا. یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے. یہاں پہ حجیت حدیث کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں عبرت آموز ہے. لیکن جو بات ہے نا قیدیوں کی، حضرت ابو بکر نے کہا ان کو چھوڑ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مان لیا. حضرت عمر سے پوچھا آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا اچھی طرح خون خرابہ کیا جائے، ایک بھی زندہ نہ بچے. تو آسمان سے قرآن کی آیتیں اتر آئیں کہ کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ جب ان کے پاس اس طرح کے مجرم قیدی آ جائیں تو ان کا خون نہ بہائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند کیا، لیکن ساتھ یہ کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمہارے اوپر مال غنیمت حلال کر دی ہے، اس لیے تم قیدیوں کو پکڑ سکتے اور فدیہ لے کے چھوڑ سکتے. اور فدیہ لینے کا طریقہ سنیں. مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں، پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مشقیں باندھ رہا نا کس رہا. یہ دیکھیں یہ کون سا نظریہ تھا جس نے ایک دوسرے کے سامنے کیا، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ سب کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے. کیا کس کو رہے ہیں اپنے سگے بھائی کے بارے میں؟ اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس کو چھڑائے گی مسلمان امیر ہو جائیں گے. اس نے کہا مصعب اسلام نے تجھے اتنا سنگ دل کر دیا تو اپنے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا؟ مصعب نے کہا میرا ماں جایا تو ہوگا، لیکن میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، تو نہیں ہے. وہ کون سا نظریہ تھا؟ وہ نظریہ یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. آج کے بعد عبادت کے جتنے فعل ہوں گے نا، روزہ، زکوٰۃ، حج، نذر، نیاز، ذکر، جتنے بھی عبادت کے فعل ہیں ایک اللہ کے لیے ہوں گے. تو قریشیوں نے کہا اجعل الآلہۃ الٰہًا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. آپ 360 تو ہم نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت ہوگی؟ اصل میں یہ توحید کا نعرہ تھا. توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لوگوں کی مخلوق کی عبادت سے نکال کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جانے والے تھے. یہ جو لوگ مانتے نہیں تھے، اس لیے مخالف میں آ چکے ہیں. اب ایک طرف مصعب ہیں، دوسری طرف ابو العاص کا وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے زینب، انہوں نے ہار بھیجا ابو العاص کو اپنے خاوند کو چھڑوانے کے لیے. تو رسول اللہ کے سامنے آ گیا. یہ بھی ایک ضمنی طور پہ بات ہے. یہ تو رسول اللہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا، ایک قسم کے نا آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. کہہ رہے یہ ہار تو خدیجہ کے گلے میں نے کبھی دیکھا تھا، حضرت خدیجہ نے زینب کو دیا. تو زینب نے وہ ہار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میں اپنے داماد کو بغیر کسی یہ فدیے کے آزاد کر سکتا ہوں؟ تو صحابہ تو جانثار تھے، وہی ہیں. جب چچا کو آزاد کرنے کی باری آئی تو رسول اللہ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا آپ کے چچا عباس ہیں، ان کو فری چھوڑ دیجئے. رسول اللہ کا نہیں، ام فضل نے فلاں فلاں جگہ پہ خزانہ چھپایا ہوا ہے، اس کو پیسے بھیجے تب میں اپنے چچا کو چھوڑوں گا. لیکن چچا نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ ان میں سے جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے اکثریت نے، یعنی حضرت عمر کا فیصلہ ویسے تو اللہ نے مانا کہ ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن چونکہ اجازت دے دی بعد میں، ان میں سے اکثریت نے اسلام کو قبول کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کافر اسی طرح میری بات کو سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو. یہ اس کے اندر سے بھی محدثین نے بڑے ابواب بندی کی ہے کہ کفار کو بھی اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے کئی مرتبہ عالم برزخ میں نبی اور پیغمبر کی آواز. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نیک لوگ بعد میں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ کفار کے سننے کا ذکر کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعے کے اندر نا سہیل بن عمر ہیں، بہت مشہور سردار ہیں، تو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آسانی ہوگی سہیل بن عمر. تو یہ بھی تھے. تو حضرت عمر کو غصہ آیا. حضرت عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نا نیچے والے 2 دانت توڑ دیتے ہیں، یہ آپ کے خلاف تقریر نہیں کرے گا. تو جب یہ زبان نیچے لگائے گا زبان باہر آ جائے گی. یہ الفاظ یہ بڑا مقرر ہے، بڑا شعلہ بیان ہے، آپ کے خلاف ابھارتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر رہنے دو، چھوڑ دو، میں کسی کا مسئلہ نہیں کرتا. ایک وقت آئے گا کہ اس کی تقریر سن کے تم خوش ہو جاؤ گی. اب بات دیکھیں کہ وہ عرصہ کب آیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے نا، تو ایک خطبہ حضرت ابو بکر نے مدینہ میں دیا تھا اور ایک خطبہ سہیل بن عمر نے مکہ میں دیا. اور صحابہ بیان کرتے ہیں ایسے لگتا تھا سہیل بن عمر ابو بکر سے سن کے خطبہ دے رہے ہیں. الفاظ بھی وہی ہیں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو حضرت عمر نے جب یہ خطبہ سنانا ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور کہا اللہ کی قسم رسول اللہ کی حدیث سچی ہے. رسول اللہ نے کہا تھا ایک دن آئے گا عمر اس کے الفاظ تیرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیں گے. تو یہ وہ وقت بھی آیا. اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، غزوہ بدر کے اندر سے اگر ہم سیاسی طور پہ ایک بات اخذ کریں نا، تو سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر اس کے راوی ہیں، وہ یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ.
اور آگے الفاظ رسول اللہ کے پتہ کہ الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں. اسی کے متعلق آیت قرآن میں بھی اتری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بدر کے آغاز کے اندر مٹھی بھر کے مٹی پھینکی ہے نا تو ہر کافر کی آنکھ میں گری تو اللہ نے آسمان سے آیت نازل کی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو نہیں تھا مٹی پھینک رہا بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت تیرے ساتھ تھی. اللہ تیر اندازی کر رہا تھا، اللہ مٹی پھینک رہا تھا. اور بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ابھی کافر کے اوپر پہنچتے بھی نہیں تھے اس کی گردن کٹ جاتی تھی. اور ہیزوم باقاعدہ الفاظ سنے صحابہ نے کہ آگے بڑھ، اور جب وہ آگے بڑھتے تھے اس سے پہلے کافر کٹا ہوا پڑا ہوتا تھا کیونکہ اللہ کی طرف سے مدد آ چکی. یہ مدد اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کیونکہ غزوہ بدر کے جو واقعات ہیں جس طریقے سے علامہ شام صاحب اور علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بیان فرما رہے ہیں تو دل یہ کر رہا ہے کہ اس کو سنتے جائے. لیکن ہم سنیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قاری محمد انوار المصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو کلام آپ ہمیں سنا رہے ہیں قاری صاحب؟ جی بالکل. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر، پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. پر نور نظارے ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، پر نور نظارے ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے. محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر،
محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائر تو پرانا ہے. دوسرے اشرے کی دعا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین. ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین. دست قدرت نے بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین. بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الاخرین، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بہت خوب قریشی صاحب، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت انداز. بات کریں ہم غزوہ بدر کے حوالے سے، اور غزوہ بدر کے جو محرکات تھے، جس طریقے سے قوت ایمانی تھی، جس طریقے سے اللہ کی مدد تھی، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو مدد مانگی گئی، اور ان کے ساتھیوں کا جو جذبہ تھا، یقیناً وہ قابل دید تھا، اور یہی وہ واقعات تھے، یہی وہ ایمان تھا، یہی وہ قوت ایمانی تھی، یہی وہ جذبہ تھا جس نے غزوہ بدر کو ایک آج تک یاد رکھا جاتا ہے، اور اسے ایک لازوال
دشمنوں کے لیے تو ایک شکست اور ایک عبرت کا نشان ان کے لیے بنا دیا، لیکن مسلمانوں کے لیے قوت ایمانی کا نشان غزوہ بدر آج بھی ہے۔ علامہ صاحب اس طریقے سے ظہیر صاحب بات کر رہے تھے، انہی چیزوں کو ذرا تھوڑا اور آگے لے کے چلیے، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کہ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے مال و متاع ہوا، قیدیوں کا معاملہ ہوا، اس کے علاوہ اور کیا کیا معاملات رہے غزوہ بدر کے اندر؟ یقیناً غزوہ بدر میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں بڑے اسباق ہیں اس امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے روشنی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غزوہ کے ہر پہلو پہ اگر انسان غور کرے تو وہاں سے ایک سبق نہیں کئی اسباق نکلتے ہیں۔ ابھی برادر محترم ارشاد فرما رہے تھے وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت جو بھی دستیاب ہوا نا وہ سارے کا سارا اکٹھا کر کے اب لے گئے تھے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو اسباب اللہ پاک نے ہمارے لیے متعین فرمائے ہم ان سے انحراف کریں، یہ اللہ کا اپنا حکم ہے کہ آپ نے جتنی استطاعت، مستطاع مطلب جو تمہاری استطاعت وہ ضرور تم کرو، ان اسباب کو ضرور تم اکٹھا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا، اور پھر آپ نے اوس کی الگ جو جماعت تھی اس کا ایک الگ آپ نے علمبردار بنایا، خرج کا الگ بنایا، سب کا الگ بنایا، مہاجرین کا الگ بنایا، جو بھی نظم و ضبط ہو سکتا تھا، جو سواریاں دستیاب ہو سکتی تھی، جو اسلحہ اکٹھا ہو سکتا تھا وہ سارا آپ نے کیا ہے۔ تمام تر وسائل بروئے کار اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ پہ توکل، اللہ پہ توکل اسباب کے بعد ہوتا ہے۔ غزوہ بدر سے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اسباب کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب پہلے مہیا کیے، پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل بھی وہ مثال پیش کی ہے کہ جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشرع وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، یہ قوت ہے توحید کا عقیدہ کیا؟ یہ ایک قوت کا نام ہے۔ آقا سے اللہ فرما رہے آپ نے نہیں وہ کنکریاں پھینکی، حالانکہ پھینک تو آپ ہی رہے، پر میں حقیقت میں اللہ نے ہر ایک کی آنکھ میں پہنچائی۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور آگے فرمایا كُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں تو اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عملی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ گویا بن کے دکھا دیا، کیا کیا اس کا طریقہ وہ اللہ جانتا ہے، لیکن حدیث قدسی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ آج ہم مسئلے کے طور پہ توحید کو بیان کرتے ہیں، یہ تو ایک قوت کا نام ہے۔ روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو تو مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام۔ مسلمان کوئی عام انسان ہوتا ہے، وہ تو دنیا کا لیڈر رہنما ہے۔ فاتح اللہ نے اس کو بنا کے بھیجا، بڑے دل گردے والا بنا کر بھیجا۔ آگے فرماتے ہیں میرے سپاہ، میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، آج کیوں انحطاط کا شکست کا تم شکار ہو؟ کیا فوج کم ہے؟ وسائل کم ہے؟ کیا چیز کم ہے؟ ذرا سنیے کیا علامہ اقبال فرما رہے ہیں، اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعام۔ آج تیرے پاس سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو وہ قل هو اللہ والا عقیدہ نہیں ہے۔ اچھا ذرا اس کو الابریٹ کیجئے گا، جو قل هو اللہ والی جو بات ہے اس کو ذرا اور الابریٹ کریں۔ اور علامہ اقبال سے سن لیں، وہ فرماتے ہیں نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں صنم کدہ جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہی وہ نقطہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ لا الہ الا طاقت کا نام ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو بم چل سکتا ہے، اللہ کی مشیت اور اذن نہ ہو، اللہ کی ساتھ رحمت شامل حال نہ ہو تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں، ان ساری چیزوں میں تاثیر تب پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کی رحمت کے حصول کا تم تب تمنا رکھو جب پہلے اللہ کے احکامات کو پورا کر کے ان سارے اسباب کو طے کر کے آ جاؤ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، تیسرا اس ہمیں غزوہ سے کیا ملا؟ ایک ایک فرد کی ضرورت ہے نا، ایک ایک فرد کی۔ بعض صحابہ کے پاس یقین جانیے جیسے ابھی وہ فرما رہے تھے ان کے پاس نہ مغفر تھا، نہ لوہے کی ٹوپی تھی، ہیلمٹ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بعض زیادہ پھٹی ان کی پیوند شدہ پگڑیاں تھی، اور پاؤں میں جوتا تک نہ تھا۔ سواری تو خیر بہت دور کی بات، ان کے پاس ٹوٹے ہوئے جوتے تھے، اور کسی کے پاس لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں تھی، زنگ آلود تلوار تھی، کسی میں ٹوٹا ہوا نیزہ تھا، یہ ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا ہوا تھا، کھجور کسی کو وہ بھی دستیاب نہیں، وہ پتھر ہاتھ میں اٹھا کے آیا ہوا تھا، اس انداز سے وہ لڑ رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھیں، ایک ایک فرد کی ضرورت ہے۔ حضرت
حذیفہ رضی اللہ صحابی رسول ہیں، وہ نبی پاک کے ساتھ ملنے کے لیے آ رہے کہ میں بھی جا شامل ساتھ، ان کا باپ بھی ہے، دونوں آئے ادھر سے آ رہے تھے تو مشرکین مکہ کے ہاتھ چڑھ گئے، انہوں نے گرفتار کر لیا. کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی ہم تو مدینے جا رہے تھے. کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہو کہ ہم مدینے جا رہے ہیں تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کے وعدہ کر لیا کہ ہم تو مدینہ جا رہے ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا. اب وہاں سے جب نکلے نا تو اوپر سے چکر کاٹ کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہو گئے بدر میں. آقا ہم تو آ گئے لڑنے کے لیے. میرے آقا نے فرمایا جو تم نے ان سے وعدہ کیا نا وہ پورا کرو. ایک ایک فرد کی ضرورت ہے. جنگیں اس طرح جیتی جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ مبارک ہے کہ جو آپ کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، جو زبان دی اس پر قائم رہو، زبان کو پورا کرو، زبان پہ قائم رہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مبارکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اور رسول کی اطاعت اس چیز کا نام ہے. یہ طریقے عاش کی چاہیے، اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں اگر مگر کہاں. اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. آقا کا نام لینا آسان ہے، کون کر سکتا ہے یہ کام آج کے دور میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے ایگریمنٹ اخلاقی طور پہ انسان بلند رہے، اخلاقی طور پہ کبھی پست نہ ہو. اس لیے اللہ نے کہہ سکتے تھے کہ آج ہمارے پاس یقیناً ایک اور اسی غزوہ بدر کے دوران 5واں واقعہ یہ ہوا کہ دوران سفر ایک بہت نامی گرامی آدمی تھا، جنگجو تھا، بہادر دلیر تھا وہ مشرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر قریشیوں سے لڑنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا فلن استعین بمشرکن، میں کسی مشرک کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتا، بھئی یہ میری موحدوں کی جماعت اور فوج ہے. تو اس نے پھر دوبارہ آیا آگے سے اگلی منزل پہ کہ نہیں مجھے شامل کر لے. فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا. تیسری بار پھر آیا تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا. تو تیسری بار اس نے کہا جی پھر کیسے میں شامل ہو سکتا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو آ جائے میری فوج میں. اس نے کلمہ پڑھا، فوج میں شامل کر لیا. اور آگے پتہ کیا ہوا؟ فرید بھائی وہ جہاد کرتے کرتے ہوئے بدر میں شہید ہو گیا. میرے آقا نے وہاں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سنیے، کتنا روح پرور ہے. فرمایا عامل قلیلا و اجر کثیرا. اس نے زندگی میں عمل تو بہت ہی تھوڑا کیا لیکن اجر کتنا پا گیا کہ سیدھا جنت کو جا پہنچا. نہ اس نے حج بیت اللہ کیا، نہ اس نے عمرہ کیا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، کوئی نیکی نہیں کی، کوئی زکوٰۃ نہیں دی. سر لیکن یہی تو وہ خوبصورت ہے نا کہ آپ کا ایمان جب مضبوط ہے اور آپ اپنے اصولوں پہ کھڑے ہیں، آپ اپنے اصولوں پہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہاں سے اصولوں پہ کھڑا ہونا سکھایا ہے، استقامت سکھائی. قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہ جنگ بدر میں اللہ پاک نے خاص وحی نازل فرمائی کہ جب آئے نا دشمن سامنے، پہلے تو نبی پاک فرمایا لا تمنوا لقاء العدو، کبھی دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کیا کرو. یہ اسلام کا کوئی اصول نہیں ہے کہ لازمی ہم نے جنگ لڑنی، نہیں، کوشش کرو جنگ سے بچنے کی. لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے، بندہ میدان میں اتر آئے ایمان تو پھر بھاگنا وہاں سے، یہ ٹھیک، پھر لیت و لال کرنا وہاں سے، یہ ٹھیک، پھر وہاں پہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا. فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے جی، یہ مومن کی شان نہیں ہے. پھر مومن اپنی جان وہ صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. شہادت مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا استقامت کی بات کی کہ آپ استقامت، اگر آپ استقامت عام زندگی میں بھی اگر آپ امپلیمنٹیشن کے علامہ صاحب تو استقامت اور ایمان کے ساتھ تو آپ بڑے سے بڑے پہاڑ سے ٹکرا جاتے ہیں. اسی چیز کو اگر ہم ریلیٹ کریں اب کے موجودہ حالات، واقعات اور خاص طور پہ امت مسلمہ کو اگر ہم دیکھیں، اس جنگ بدر کو، غزوہ بدر کو، ہمارے سامنے ایک ماڈل موجود ہے، ہمارے سامنے ایک پورا کا پورا اسباق موجود ہے بہت سارے. اس کے باوجود بھی آج امت مسلمہ جو ہے وہ پستی کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ آج امت مسلمہ جو ہے وہ شکست سے کیوں دو چار ہے؟ یہ جو امت مسلمہ کی پستی کی وجہ ہے نا، جو حدیث میں نے پہلے بیان کیا، میں اس کو اگر الیبوریٹ کروں گا آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. الا ان القوۃ الرمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر محدثین نے لکھ دی ہے کہ رسول اللہ یہ بات فرما گئے ہیں کہ دنیا کے اندر، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ دنیا کے اندر سپر پاور کون ہوگا؟ جس کے پاس اسلحہ سب سے اچھا ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلحہ سازی کی جو صنعت ہے نا، الا ان القوۃ الرمی، جس کے پاس اسلحہ سازی کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہوگی، دنیا کی سپر پاور وہ ہوگی. آپ برِ صغیر پاک و ہند کا مطالعہ کر لیں، یہاں کے بیچارے مجاہد صرف ایک پستول سے ہار گئے. ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس گنیں تھیں، صرف ایک گن کا ایج تھا نا ٹیکنالوجی کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اسلحہ سازی، آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر سپر پاور وہی ہوتا ہے. صرف
صرف لوگ, میں علم کی نفی نہیں کرتا, میں مال اور معیشت کی نفی نہیں کرتا, لیکن حقیقت میں بتائیے سعودیہ کی معیشت امریکہ سے بہتر ہے نا, لیکن سپر پاور سعودیہ نہیں ہے, سپر پاور امریکہ ہی ہے, کیونکہ اس کے پاس اسلحہ بہتر ہے. علم کے اعتبار سے اگر دیکھ لیں تو کئی ممالک ایسے ہیں جن کا علمی معیار امریکہ سے زیادہ ہے, لیکن سپر پاور پھر بھی وہی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث امت نے چھوڑ دی. اگر اسلحہ سازی کی صنعت کے اوپر امت توجہ دیتی تو امت پیچھے نہ رہتی. پھر دوسری بات جو انہوں نے معاہدوں کی پاسداری کی بات کی ہے نا, تو میرے ذہن میں بدر کا ایک بڑا عمدہ واقعہ آ گیا. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لگائی اور کہا صف سیدھی کرو, جیسے وہ کہہ رہے ہیں صفیں سیدھی کر کے نظم و ضبط ترتیب معاہدے کی. تو صحابی نے کہا رسول اللہ مجھے تو درد ہو گئی ہے, مجھے تو تکلیف ہو گئی, اچھا درد, اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سپہ سالار ہے, اپنی قمیض کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بدلہ لے لے. پہلے کہتے ہیں بدلہ لے, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو قمیض نہیں تھی پہنی ہوئی, آپ نے تو قمیض پہنی ہوئی ہے. تو رسول اللہ نے قمیض اٹھائی, کا بدلہ لے لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے نہ بوسہ دینا شروع ہو گیا. تو رسول اللہ نے کہا یہ کیا کرتا ہے, کہا سامنے کافر کھڑا ہے اور کوئی پتہ نہیں زندگی موت کا, تو میں اللہ کے پاس یہ پیغام لے کے جاؤں گا, اللہ اس بدن کو چومتا آیا ہوں کہ جس کو صرف دیکھنے سے تو نے جہنم کی آگ کو حرام کیا, میں اس کو چوم کے آ رہا ہوں. تو یہ تو رسول. اور دوسری بات میں حیران کن یہ بتاؤں نا, یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے اسباق میں سے. رسول اللہ کی کیا عمر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی, اپنا عروج, 40 سال کی عمر, 50 سال کی عمر ساری گزار لی ہے. رسول اللہ آج 55 سال کے ہو رہے ہیں تقریباً. رسول اللہ کی عمر ادھیڑ عمری میں جا رہی ہے, لیکن اس وقت بھی اگر اللہ نے تلوار اٹھانے کا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ حضرت علی کا قول ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اس طرح لڑے کہ اللہ کی قسم ہم صحابہ رسول اللہ کی اوٹ لے رہے تھے جیسے رسول اللہ ہماری ڈھال ہوں. ہم صحابہ رسول علی جیسا, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ المنظرا, کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیا کرتے تھے. جنگوں کے اندر رسول اللہ اس طرح کے لیڈر نہیں تھے کہ خود پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آگے لوگ لڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پیچھے آگے لڑو. رسول اللہ آگے جا کے لڑے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا, انا النبی لا کذب انا بن عبد المطلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حنین کے اوپر بھی ہوازن کے تیر اندازوں نے جب تیروں کو برسایا نا, صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور کہا جس طرح عبد المطلب کے پوتے ہونے میں کوئی شک نہیں, اس طرح میرے نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور تلوار گھمائی, اور صحابہ کہتے ہیں ابو بکر و عمر نے بھی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی اوٹ لی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور شجاعت بھی ہے کہ 55 سال کی عمر میں بیسیکلی آپ دیکھا جائے نا, جتنی بھی تحریکیں ہوتی ہیں جوانی میں چلتی ہیں, اور جب انسان کے عزائم قوت مضبوط ہوں. لیکن رسول اللہ اپنی زندگی کا پہلا غزوہ 55 برس کی عمر میں لڑے ہیں. تو یہاں سے امت کو یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا دوسری بات یہ جو ہے, یہ بھی بڑی کئی واقعات غزوہ بدر کے اندر ایسے ہیں, بڑے واقعات ہیں, میں جیسے شاہ صاحب نے بیان کیا نا کہ بہت زیادہ ان واقعات کے اندر عبرتیں ہیں. تو یہ عبرت بھی ہے کہ اصل بندے کا عقیدہ, جیسے انہوں نے توحید کے اوپر بات کی ہے نا, یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ توحید اصل نعمت ہے. توحید ہی کا فرق تھا, رشتہ دار ایک ہی تھے, کنبہ قبیلہ برادری. آپ مجھے بتائیں جو چچا ابو لہب ہیں وہ ہاشمی نہیں ہے, وہ قریشی نہیں ہے, وہ مطلبی نہیں ہے, وہ نبی کی نیم کی 2 بیٹیوں کے سسر نہیں ہے, لیکن انہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا. تو قرآن کا ایک قاری بھی ہوگا تو تبت یدا ابی لہب و تب, قیامت تک اس کے ہاتھ ٹوٹنے کی بدوائیں تو ہوتی رہیں گی. تو توحید کی جو دعوت ہے نا, غزوہ بدر سے یہ بات ملتی ہے کہ توحید ہے نقطہ فرق. 2 قوموں کے درمیان جنگ کا فرق جو ہے صرف توحید ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. توحید کا مطلب یہ ہے آج کے بعد اللہ عبادت کا کوئی فعل, عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ سجدہ کرنا عبادت ہے. لوگ سمجھتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا, غیر اللہ کے ساتھ کوئی عبادت نہیں کرنی, غیر اللہ کے نام پہ قربانی بھی نہیں کرنی, نظر نیاز روزہ زکوٰۃ حج کوئی چیز نہیں غیر اللہ کے نام پہ کرنا. یہ غزوہ بدر کا ایک بنیادی علم ہے, توحید کا پیغام ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, کمرشل بریک لیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے, اپنے اسکالر سے یہ گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. غزوہ بدر کے ہی حوالے سے اور موجودہ حالات کے حوالے سے بھی اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کمرشل بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات کریں گے.